ہم اس کو کیا تکلیف دیں گے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں ورسولہ، اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اس نے اپنے فرمان میں تاکید کر دی، وہ حقیقت میں جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں وہ بھی رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو رسول کو تکلیف دیں وہ بھی رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو میرے محبوب کو تکلیف دے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ منافق جو اپنی برائیوں سے باز نہیں آتے، اپنے کمینے پن سے باز نہیں آتے، اور ان کے دل بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں، نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، کرتے کیا ہے؟ تم کو روکتے ہیں، افواہ پھیلاتے ہیں، اور تمہارے کو برائیوں پر اکساتے ہیں، تم کو تمہارے نبی سے دور کرتے ہیں، تم کو تمہاری جان سے دور کرتے ہیں، جو جانے کائنات ہے، جانے عالم ہے، ان سے دور کرتے ہیں۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، ہم ان کو ایسا غرق کریں گے کہ یہ لوگ، ہم تم کو ان کے بارے میں اکسائیں گے، اے محبوب ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے، ایسا اکسائیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ لوگ مدینے میں زیادہ دن ٹک نہیں پائیں گے۔ یہ چیف جسٹس بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ سوچو ان کافروں کی ادا کو، میرے مصطفیٰ جان عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمانوں کی طرف سفر کر گئے، عروج کر گئے، واپسی تشریف لائے، تو ان کے باپ داداؤں نے میرے آقا سے سوال کیا مسجد اقصی میں دروازے کتنے تھے؟ سوال کرتا ہے مسجد اقصی میں دروازے کتنے تھے، نل کتنے تھے، وضو خانے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، پریشان کرتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، مطلب ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے اور الجھانا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی وہی حرکت کی تھی، جو ہوا اس کو سوچ کہ ہوا یا نہیں ہوا یہ سوچ، لوگوں کو بلا کر کتنی دور تھے، کتنے لوگ جمع تھے، گنتی بتاؤ، کس کس نے سنا، کس نے نہیں سنا۔ تو پھر تمہارے باپ داداؤں نے ہائی کورٹ کے اندر وہ جو سزا دی اور اس کو باقی رکھا، سیشن والوں نے اس کو باقی رکھا، تو لٹکاؤ ان سالوں کو، اس پر کیوں نہیں چلتے؟ تو وہ غلط ہے یا تم غلط ہو؟ تو ہوا وہی، ان کی حرکتیں تم کو الجھانا چاہتے ہیں، جتنا الجھائیں گے، یہ تو ان کی بھی عادت تھی اور یہ بھی تو کام کر رہا ہے، تو وہی کام کر رہا ہے، الجھا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے تیرے دل میں جو کھوڑ پایا جاتا ہے، جو منافقت تیرے اندر پائی جاتی ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیرے نسلی ہے، رشتہ دار ہے، کنیکشن والے ہیں، ریلیٹیو ہے، کیا ہے، اپنے باپ دادوں کے حکم پر چل رہا ہے، ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو ہوا ہے وہ بتا، کیوں کنفیوز کرتا ہے؟ اور کنفیوز کرنے کی کوشش تمہارے باپ داداؤں نے میرے نبی کے اور جانے کی کوشش کی تھی۔ میرے آقا نے پوری مسجد کی پورا نقشہ کھینچ کر بیان کر دیا تھا، وہی کام تو کر رہا ہے۔ اپنی حقیقت کو جان، آج کچھ اور ہے۔ 1799 بہادر شاہ ظفر تک اسلامی حکومت سلطنت رہی۔ 1799 میں جب ٹیپو سلطان عاشق رسول کی حکومت تھی، ولولہ تھا، دبدبہ تھا، بہادری تھی، شجاعت تھی، اس وقت جب انگریزوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے ہی اندر کے بندوں کو خرید لیا تھا۔ ٹیپو سلطان انگریزوں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ 1799 عیسوی، آج 2018 ہے، اس وقت اندر والے بک گئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا اگر ہم دبنے لگے تو ہم بیک کریں گے، تم قلعے کا دروازہ کھول دینا۔ جن کو کہا تھا دروازہ کھول دینا وہ بک چکے تھے۔ ٹیپو سلطان نے نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، کافروں نے حملہ کیا، یہودیوں نے حملہ کیا، ان نیشنیوں
نوجوان کو زخمی کر دیا، لیکن یہ بہادر جوان عاشق رسول، اس میں اتنا ولولہ، ہیبت، طاقت، قوت تھی کہ لیٹا ہوا ہے زمین پر، یہ فرنگی دور دور رہتے ہیں، یہ اٹھ کے ابھی وار نہ کرتے، ایک کم دور رہتے ہیں، چھڑی سے چیک کرتے ہیں، زندہ تو نہیں۔ ان کے باپ دادوں میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ لیٹے ہوئے عاشق رسول بہادر شیر کو اٹھا کر نکال، ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور یہی ہوتا ہے عاشق رسول، کوئی میرے قریب سے گزر کیسے جائے؟ یہ لوگ جو بدبختی کر رہے ہیں، الجھا رہے ہیں، میں آگے ان کے بارے میں آیت پڑھتا ہوں۔ ملعونین، رسوا ہے بارگاہ خدا ہے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں پاؤ پکڑ لو، قتل کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میں نہیں کہہ رہا، ہم سب کا رب سچا رب کہہ رہا ہے۔ کس کی شان؟ میرے آقا کی شان۔ ارے رب کی شان بیان کرنے والے میرے آقا ہے، جب انہی کی شان گھٹ جائے گی تو میرے رب کی شان پر حرف نہیں آئے گا کیا؟ وہ 1799 کی میں بات کر رہا تھا، حکم خدا بندی تو سیدھا سیدھا ہے، رسوا ہے، بدنام زمانہ ہے، تم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینما، جہاں پاؤ، اخذوا، پکڑ لو، وقتلوا تقتیلا، گن گن کر مارو، قتل کر دو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، میں کیا شان مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہوں گا؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کا خود محافظ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ بات کرتے ہیں، ارے حضور کی تو عادت مبارکہ کی اخلاق حسنہ کو دیکھو، وہ تمام کرنے والے تھے۔ ہم جب اپنی ذات کی حد تک رہیں گے تو سنت مصطفیٰ دیکھیں گے، جب میری ذات پر کیا کیا کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں گے، انڈیویجولی ورکنگ کو دیکھیں گے، لائف آف ایکشن کو دیکھیں گے، اور کیا ڈیلی ایکٹیویٹی کو دیکھیں گے، عبادت کو دیکھیں گے، معاملات کو دیکھیں گے، گھریلو زندگی دیکھیں، باہر کی زندگی دیکھیں۔ جب ادائیگی کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تو چمکانا ہے تو نور مصطفیٰ سے چمکائیں گے۔ اپنی حد تک بات ہے تو، اور جب بات آ جائے مصطفیٰ کی ذات تک تو پھر سنت مصطفیٰ نہیں، سنت صحابہ دیکھیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حضرت معاذ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، مروان نے گستاخی کی، مار کے آ گئے، اس کو اڑا کے آ گئے۔ حضور جس کو فرمائے کہ فلاں میری گستاخی کر رہا ہے، کون مارے گا؟ صحابی تو بے شمار اٹھتے ہیں، لیکن صرف حضور کے فرمانے پر یہ کون ابن خطل کو انجام پہ پہنچائے گا؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن جابر رسول اللہ میں اور گئے، وہ کعبے کی دیوار سے چمٹا ہوا اور کعبے کے غلاف کو اپنے اوپر لگایا ہوا، یعنی ایک طرف دیوار کعبہ ہے تو دوسری طرف غلاف کعبہ۔ عبداللہ بن جابر نے اس کو وہی پکڑا، جب بات ناموس رسالت کی ہوگی تو خانہ کعبہ سے نکال کر تجھے کاٹے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بات میں مروان کا قتل کر کے آئے، میرے آقا نے فرمایا، قتل کا مروان یا معاذ؟ نعم بی ابی یا رسول اللہ،
آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، جھک کر سائیڈ میں بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خون کے بدلے خون میں قصاص کے طور پر میری جان لی جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا معاذ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے اپنے آقا کی شان کی حفاظت کی۔ تو وہ 1799 ابھی کی بات نہیں ہے، یہ 2-4-5 سال نہیں، تم کو چیک کیا جاتا ہے الگ الگ حرکتیں کر کے، تم کو پن کر کے، تم کو لاٹیاں مار کر، ہر سال ہر 2 سال بعد اے مومنوں، اے عاشقوں، تمہارا ایمان چیک کیا جاتا ہے۔ شکر ہے یہ چیک کرتے ہیں، سامنے آئے تو ان کو ایمان کی گرمی بھی پتا چلے، دور سے بیٹھ کر دشمن کیا وار کرتا ہے، ہمت ہے تو سامنے آ، پھر تجھے پتا چلے کہ عاشق مصطفیٰ کے تن میں کیا گرمی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ساری کوششیں پوری ہو گئی جب 1799 کے اندر انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی، تب سے 1856 تک انگریزوں کی حکومت چلتی رہی۔ کچھ بھی کر لو ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ٹوٹتا۔ کیسے ٹوٹے گا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کے نور کو تم اپنی بھوک مار کے بجھاؤ گے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ تو اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، کاملیت اور تمامیت دینے والا ہے، کیسے اس کو مٹاؤ گے؟ لیکن کیا کہ جب 1799 سے ان کے کام شروع ہو گئے، مسلمانوں کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مسلمان مارو، مرتا نہیں ہے، کاٹ دو، ختم نہیں ہوتا، معاشیات کو مار دو، مرتا نہیں ہے، ان کی اقتصادیات ختم کر دو، نہیں مرتا، ان کی اکنامی کو برباد کر دو، نہیں مرتا، باپ بہن کی گالی دے دو، نہیں مرتا، فلمیں ڈرامے ڈال دو، نہیں مرتا، کالے باجوں میں لگا دو، نہیں مرتا، کرکٹر آ کر تم کو اسلام سکھائے گا، کرکٹر میرے آقا کا اسلام تم کو سکھائے گا، یہ گلوکار تم کو میرے آقا کا اسلام سکھائے گا، وہ منافق جس کا کوئی اس لوٹے کا کوئی پہننا نہیں، عامر لیاقت کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ بھٹکتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، وہ ڈھولتا رہتا ہے، یہ تم کو اسلام سکھائے گا، وہ گلوکار، وہ بے حیا، بدکار، زانیہ، فاحشہ اور شاربہ خمر، شراب پینے والیاں والے تم کو اسلام سکھائیں گے۔ تو پھر تمہارے کو اسلام یہ ان لوگوں کے ذریعے اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ تمہارے عشق پر ضرب کاری مار جائے، ضرب کاری ماری جائے۔ یہ 31 اکتوبر تھا کیا؟ 1929، یہ کیا تھے؟ آج غازی علم الدین شہید جن کے عرس کو کی منانے کی ابتدا کر کے امیر المجاہدین نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے کہ یہ ہمارا شعر ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، اس کی بات کر کے ہمارا ایمان گرم ہوتا ہے، بیٹری چارج ہوتی ہے، ہر سال غازی علم الدین شہید کا عرس منائیں گے۔ لیکن وہ تو برطانیہ کی حکومت تھی، وہ تو انگریزوں کی حکومت تھی، اس کے اندر ایک عاشق رسول کو پھٹے میں لٹکا دیا گیا۔ یہاں تم کو اسی تاریخ کو اس بدکارہ، یہ شاتمہ رسول ملعونہ جہنمیہ، اس بدبخت عورت کو اسی دن آزاد کروا کے تمہارے اس زخم کو ہرا کیا گیا، ضرب کاری ماری گئی کہ چیک کرے مسلمانوں کا ایمان اور گرمی عشق رسول کتنا ہے۔ لیکن مسلمانوں، راتوں کو گھر پہ سو مت، تمہاری یہ محنتیں، میں کیا بولوں، وہ کرنا تھا، وہ وقت تھا جب منگولیوں کی حکومت، منگولیوں نے حملہ کیا، وہ بغداد کا غرناطہ شہر، اس کے اندر بھی تو 1.25 لاکھ لاشیں مسلمانوں نے اٹھائی تھی، وہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے ٹیلا بنایا گیا، وہ عیسائی نیچری اس پر بیٹھے تھے، وہ یہ عیسائی اس پر بیٹھے ٹیلے کے اوپر بیٹھے تھے، اور پورے سب کو مارنے کے بعد، مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد، یہ عیسائی کھڑا ہو کے بولتا ہے، اسپیچ دیتا ہے، دور کھڑا ہوا کتا میرے آقا کی شان میں جیسا ہی بھونکنے لگا تو وہ کتے کی شکل میں اللہ کا شیر اور ہلنے لگا اور
اللہ کا شیخ دھاڑے مارنے لگا. وہ سارے کے سارے مجمع میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. کہنے لگا تو نے گستاخی کی اس نے چیخ رہا ہے. کہنے لگا نانا میرا خود یہ کتا بڑا ہی غیرت مند ہے, بڑا ہی باوفا ہے. میں نے بات کرتے وقت اس کی طرف ہاتھ سے یوں کر دیا تو ڈر گیا اور بھونکنے لگ گیا. پھر شروع ہو گیا. وہ اللہ کے شیر کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ اس نے رسیاں توڑی اور اس پر ایسا جھپٹا مارا کہ گردن کو دبوچا جب تک مر نہ گیا, چھوڑ نہ دیا. ہم اس کتے کی پنچے کے ناخن ہوتے تو ہمارے لیے یہی باعث برکت تھا. بات یہ ہے کہ غازی ممتاز قادری نے اپنا فیصلہ وہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کر کے بتا دیا. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, مار دیے جائیں, کاٹ دیے جائیں, جہاں پاؤ پکڑ لو. اور یہ نہیں ہونا تھا کیونکہ سارے یہود و نصارہ کے ٹسکو پائے جاتے ہیں, یہ کبھی بھی اسلام کو نافذ ہونے نہیں دیں گے. تو تم نے مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے, تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے, محبت مصطفیٰ کی طاقت ہے. اسی کے آگے پورا کا پورا ورلڈ آف کا کفر کی دنیا اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے. تم کو بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ جنگ آزادی کے بارے میں آپ کو پتا ہے ہوا کیا تھا. وہ گاندھی وہ دھوتی پرساد مسلمانوں کو بڑے طریقے سے اس نے بھیکانے کی کوشش کی کہ انگریز کی حکومت سے باہر نکلنا ہے. اور ہونا کیا ہے مسلمانوں کا ساتھ لے کر ہندو مسلمان مل کر انگریز کو بھگائیں گے. وہ پھر ہندو بہت سارا ہے, اکثریت میں ہے, انگریز کو بھگا کر مسلمانوں پر حکومت کرے گا. اس گاندھی نے نعرہ لگایا ہندو مسلم بھائی بھائی, ہندو مسلم بھائی بھائی. بڑے بڑے علم والے دانشمند کہلانے والے اس کی باتوں میں آ گئے, کہنے لگے ہاں ہندو مسلم بھائی بھائی, ہندو مسلم بھائی بھائی. اور ہوا یہ جب مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, عاشق رسول, ماحی بدعت, حامی سنت, الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے اس کی چال کو سمجھ لیا. فرمایا نا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. الکفر ملت واحدۃ, کافر ایک ہی دین ہے. کافر چاہے پاکستان کا ہو, ہندوستان کا ہو, چائنا کا ہو, جاپان کا ہو, رشیا کا ہو, امریکہ کا ہو, روس کا ہو, رشیا کا ہو, افریقہ کا ہو, ایشیا کا ہو, کافر کافر ہے. کافر کبھی تمہارا بھائی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی چال تھی کیا, مسلمانوں کا ساتھ لے کر انگریزوں کو بھگا کر خود حکومت کرنے کی. لیکن وہ تب سے کوششیں کر رہے ہیں, الگ الگ چال. کبھی اس نے تحریک چلائی اکھنڈ بھارت کی, کبھی ترک موالات کی تحریک چلائی کہ مسلمانوں انگریزوں کی جو نوکریاں دی ہوئی ان کو چھوڑو. مسلمانوں نے چھوڑنا شروع کر دی. ارے ان کی نوکری نہیں کریں گے, ان کی نوکری نہیں کریں گے. اعلی حضرت نے جگایا. ہاں ہو رہا یہ ہے کہ کافر تم سے 3 گنا زیادہ, یہ ہندو تم سے 3 گنا زیادہ ہے. ایک مسلمان نوکری چھوڑے تو پھر 3 ہندو کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ 3 گنا زیادہ ہے, وہ 3 تو چھوڑے. ہو رہا یہ تھا مسلمان نوکری پہ نوکری چھوڑے تو مسلمانوں کا ساتھ کیا ہوا, وہ ہندو نوکری چھوڑتے نہیں. مسلمانوں کی معاشیت کے اوپر بڑا حملہ پلاننگ کے ساتھ یہ تھا مسلمان نوکری چھوڑیں گے, کاروباری طور پر بیکار ہو جائیں گے, اور اس طریقے سے پوری کی پوری حکومت پر فتح ہونے سے پہلے ہی ہندوؤں کا قبضہ ہو جائے گا. کوشش یہ تھی, وہ کوشش آج تک چل رہی ہے. وہ جتنے بھی تحریکیں چلانی ہے چل رہی ہے. آنے والے آتے ہیں, ننگیاں نچاتے ہیں, تمہارے ایمان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عشق رسول تم سے نکالتے ہیں, تم کو سیرت مصطفیٰ سننے ہی نہیں دیتے, تم کو قرآن پڑھنے ہی نہیں دیتے. پڑھو گے تو ایمان جاگے گا, سیرت مصطفیٰ پڑھو گے تو ایمان جاگے گا, عشق مصطفیٰ بڑھے گا, اپنے
अपने बच्चों को रातों को फिल्में दिखाते हैं हम, उनको रातों को मेरे आका के वाक़ियात सुनाओ। बच्चा सोएगा तो कोई कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आप सल्ली अला कहते कहते। ये हमारा आज का एक धरना नहीं है, या 2 दिन हो या 2 हफ्ते हो या 2 साल हो। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारी फितरत के अंदर हर दिन और हर दिन में 5 मरतबा धरना रखा है। मस्जिदों को आबाद करो, अपने अमलों को तक़वियत दो। ये काफिर ऐसे ही मर जाएगा, अपने अमल में भी चेंजिंग लेके आओ। ये मरना है और इनके इरादे पूरे नहीं होने, ये तो अल्लाह का नूर है, पूरा ही होने वाला है। इसको कोई नहीं मिटा सकेगा, क्योंकि इस्लाम तो मिटने के लिए आया ही नहीं है। तो तफसीलात, कितने वाक़ियात फारूक आजम ने गर्दन उड़ाई, वाक़ियात मौजूद। मेरा आका ने कई जगह कहा कौन उसको मारेगा, जाके सहाबी मार के आ जाते हैं, गर्दन उड़ा के आ जाते हैं, कुछ खुद ही गर्दन उड़ा के आ जाते हैं। सीधी सीधी बात, ये देखो हमारे नबी की तालीम देखी जाएगी। फर्क रखते हैं हम, जब अपनी हद तक बात है तो हुजूर की सुन्नत पर अमल करेंगे, जब बात मेरे आका की आएगी तो सुन्नत मुस्तफा और सुन्नत खुदा देखेंगे। सुन्नत खुदा यही है, जहां जहां पाओ पकड़ो और कत्ल कर दो, टुकड़े टुकड़े करो। बल्कि यूं कहा वकुत्तिलू तक़दीरा तक़दीरा, गिन गिन कर मारो। तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे नबी की शान पर कोई बोल पड़े, किसी के बाप में हिम्मत है, लेकिन अच्छा है कम से कम ईमान की गर्मी तो नजर आती है। बस मुसलमानों, ये दिन नहीं, रोशनी मत देखो। जिस वक्त रात के अंधेरे में खुदा तुम्हारी कुर्बानियों को देखने वाला है, हम सब की यहाँ मौजूद की धरने को देखने वाला है, दिन में देख रहा है, उसी तरीके से वो रात में भी देख रहा है। हमने यहाँ 24 घंटे बैठना है। इनका तो बाप भी हमारे आगे घुटने टेकेगा, इनका बाप इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे पास वो ताकत है जो नोटों पर बिकने वाली नहीं है, जो डॉलरों पर बिकने वाली नहीं है, जो कुर्सियों के लिए अपना ईमान बेचने वाली नहीं है। अल्लाह ने हमको अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में वो पावर दिया है, जिसकी कुव्वत ईमानी, जिसका हौसला दम बदम बढ़ता ही चला जा रहा है।